السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات میں یہ 6 کام ضرور کریں، جس پر اگر ہم عمل کریں تو شب برات میں انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں، لیکن سب سے پہلی بات تو آپ سے یہ سمجھ لیں کہ شب برات کی رات میں آتش بازی، پٹاخے، بائک ریسنگ اور اس طرح کی جو خرافاتیں جھنڈ بنا کر کہیں گپے سپے مارنا، ان کی غیبت کرنا اور یہ کہنا کہ رات بھر ہم نے جاگا، رات بھر جاگنے سے کوئی مطلب نہیں، یہ آپ کا بنا وجہ جاگنا ہوا، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ جاگ کر آپ ثواب کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ گناہوں کا کام کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس سے اچھا ہوتا کہ آپ بستر لگا کر سکون کے ساتھ اپنی نیند پوری کریں اور فجر میں اٹھ کر نماز ادا کریں، تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ تو فالتو کی چیزیں سے شبان والی رات میں نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، وہ 6 کام کون سی ہیں؟ تو سب سے پہلا کام کہ عشاء کی نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ پابندی سے ادا کریں اور عورتیں گھر میں ہی ادا کریں۔ اس رات میں آپ رات بھر عبادت بندگی کریں، تلاوت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، ذکر و اشگار کریں، توبہ استغفار کریں اور فجر کی نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ ادا کریں اور خواتین گھر پہ ہی ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ عشاء میں آپ گھومتے ہی رہ جائیں اور عشاء کی نماز آپ چھوڑ دیں، پھر تھوڑی دیر بعد آ کر آپ نفلے ذکر و اشگار وغیرہ کریں، اس کے بعد آپ شہری کھا کر سو جائیں، تو آپ کا نفل بھی بیکار ہو گیا، کیونکہ جو آپ دونوں فرض چھوڑ دیے۔ تو عشاء کی نماز کی پابندی اور فجر کی نماز کی بھی پابندی کریں، یہ پہلی بات۔ نمبر 2، سب سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ رات میں جاگنا یہ ضروری نہیں ہے، عبادت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا ہمیں بہت ضروری ہے، چاہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہو یا کوئی اور دن ہو یا کوئی اور رات ہو۔ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے اس رات میں تو کوئی بات نہیں، نفلی عبادت نہیں کیے تو نہیں کیے، کریں گے تو بھی تو ثواب حاصل ہوگا، نہیں کریں گے تو آپ کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا یہ فرض ہے، تو کوئی گناہ کا کام نہ ہو پائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر اس مبارک رات میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کی۔ نمبر 3، اس رات میں توبہ استغفار کثرت کے ساتھ کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ جانے انجانے میں جو بھی آپ سے خطا ہوئی ہو، گناہ ہوئی ہو، تو اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ جب بندہ دنیا میں اپنے رب کو ایک بار پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک بار کی سطح میں 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے، بول بندہ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تیری اس کی آواز، یعنی اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ تو یہ بخشش مغفرت کی رات ہے، توبہ استغفار کریں اور اپنے رب کو منائیں۔ کیا پتہ کہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو،
تو اس رات کثرت سے اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں۔ نمبر 4، اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو، رزق، ان ساری چیزوں کی حفاظت اور اس میں برکت کی دعائیں کریں۔ خصوصیت کے ساتھ جو بیماری وبائیں پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے حفاظت کی دعائیں کریں۔ نمبر 5، جتنا ممکن ہو سکے اس رات کو ذکر کریں، نوافل پڑھیں، قضائے عمری اگر باقی ہے تو قضائے عمری ادا کریں، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور جو کہ اس رات میں شعبان کا جو مہینہ ہے، اسی مہینے میں درود شریف والی آیت بھی نازل ہوئی ہے، تو کثرت کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اور نمبر 6، رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں اور سحری کریں، فجر میں نماز ادا کریں، اور جو 15ویں شعبان کا دن ہے اس دن میں آپ روزہ ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ بہت ساری برکتیں اور بہت سارے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ اور سب سے ضروری مسئلہ یہ کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ صحیح علم کے بارے میں سب کو پتہ چلے اور اس گناہوں سے، اس غلطیوں سے بہت سارے لوگ بچ سکیں اور اس نیک کام کے بدلے آپ کو بھی ثواب حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔